جنہیں شریعت کے بنیادی مسائل بھی نہیں آتے، بنیادی مسائل بھی نہیں آتے، وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے، جنہیں طہارت کے مسائل بھی نہیں آتے، ظاہری طہارت کے، وہ لوگوں کا دل پاک کرنے کی ذمہ داری لیے بیٹھے، جنہیں بدن کی طہارت کے اسلوب سے بھی آگہی نہیں ہے، تو وہ دل صاف کیسے کریں گے جن کو بدن صاف بھی کرنا نہیں آتا، جن کا سلسلہ حضور تک اپنا متصل نہیں ہے، تو وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کسی کا اس کو حضور کی دہلیز تک کیسے پہنچائیں گے؟ جو خود فاسق مولن ہیں، اعلانیہ فسق کرنے والے ہیں، تو وہ کس طرح کسی کو شریعت اسلامیہ کا خوگر اور عادی بنائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے تصوف کا جو حقیقی چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا، جو بدعات، منکرات اور خرافات تھے ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ اسی طرح آداب شرع بتائے، مزارات پہ حاضری کے آداب بتائے کہ وہاں جا کر کے قبر کو چومنا بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں کرنا، فرمایا طواف قبور اور سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے، کوئی بھی اس کو حلال نہیں کہتا، جائز نہیں کہتا، اس کے جواز کا 14 صدیوں میں ایک عالم بھی قائل نہیں رہا۔ طواف قبور بھی حرام ہے اور سجدہ قبور بھی حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، قبروں کی زیارت کرنا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے کہتے ہیں قبروں پہ جانا چاہیے اور قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ دو مسئلے، ایک بالاتفاق حرام یعنی بوسہ سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام، اور زیارت قبور، حاضری قبور بالاتفاق جائز۔ درمیان میں آ گیا بوسہ قبور، قبر کو چومنا، تو کہا قبر کو چومنا مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کا خیال ہے چومنے میں کوئی حرج نہیں، اور ان کی دلیل حضرت بلال حبشی کا عمل ہے، جب وہ حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے، کہتے تھے ان گلیوں میں اب حضور نظر نہیں آتے، تو حضور کے وصال کے بعد تو ایک قیامت بپا ہو گئی تھی نا صحابہ پر۔ حضرت سیدہ فاطمہ بولی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر دنوں پہ پڑتے تو دن کالی راتیں بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کاش مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور اتنا گہرا ڈنگ لگاتا کہ میں دوسری سانس نہ لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے، کسی نے کہا حضور کا وصال ہوا گردن کاٹوں گا، ایک سکتے کی کیفیت ان کے اوپر طاری تھی، عجیب عالم تھا وہ داراز گوش جس کے اوپر حضور سواری کیا کرتے تھے، وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار دیتا ہے، حضور چلے گئے ہیں ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ وہ اونٹنی غدبہ جو حضور کی سواری تھی، وہ سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ سر رکھ کے باقاعدہ روتی تھی اور رو رو کے اندھی ہو گئی تھی، لوگوں نے اس کی آنکھوں پہ پھر پٹی باندھ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو نابینا ہو گئی تھی رو رو کے، لوگ چارہ دیتے تھے، چارہ نہیں کھاتی تھی، حضور کی جدائی کا غم اور صدمہ اسے نڈال گیا۔ تو وہ بڑا منظر تھا حضور کے وصال کے بعد صحابہ کے درد کا، قیامتیں ٹوٹ گئی تھی، مدینے کی گلیوں کے اندر صحابہ روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال حبشی تو پھر حضور کی محبت میں فریفتہ، حضور کے خازن، حضور کے مؤذن، حضور علیہ السلام جو بھی رقم ہوتی، جو بھی پیسہ ہوتا وہ بلال حبشی کو دیتے، لو تم جانو اور گھر کا سامان جانے۔ تو حضور کے خازن بھی تھے اور حضور کے مؤذن بھی تھے، حضور کے خادم بھی تھے۔ اب حضور چلے گئے تو یہ شہر ہی چھوڑ گئے۔ شام کا شہر ہے داریہ، وہاں جا کے انہوں نے سکونت اختیار کر۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضور خواب میں ملے بلال حبشی، اور کیا کہا ما ہاذہ الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے۔ بس پھر بلال پر قیامت ٹوٹ گئی، اٹھے اپنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھے اور دن رات سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور جب مدینہ شریف آئے تو اب میں جو عرض کرنے لگا ہوں تو حدیث کے لفظ ہیں وَمَرَغَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، تاریخ کی کتاب ہے ابن عساکر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب شاید سب سے بڑی کتاب ہے، میرے پاس ساری کتاب تو نہیں ہے،
کتاب کا خلاصہ میں نے خریدا تھا، 40 جلدوں پر ہے کتاب کا جو خلاصہ ہے، وہ 40 جلدوں میں ہے، میرا خیال 1,20,000 روپے کی اب وہ اس کا خلاصہ آ رہا ہے، اور وہ کتاب اگر ہو تو وہ کتنی بڑی ہوگی جو اس کو شارٹ کر کر کے خلاصہ بنایا ہے۔ تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وَمَرَغَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رسول، حضور علیہ السلام کے روضہ انور پہ، حضور کی قبر انور کی مٹی پہ اپنا رخسار ملتے تھے۔ تو جنہوں نے چومنے کا جواز ثابت کیا ہے وہ حضرت بلال کے عمل سے کیا ہے۔ اسی طرح حکم آیا، مروان بن حکم، مدینہ المنورہ میں، تو اس نے دیکھا کہ حضور کے روضہ انور کے اوپر کوئی شخص ایسے بازو پھیلا کے تو حضور کے روضہ انور کو چوم رہا ہے، حضور کی قبر کو چوم رہا ہے، اپنے رخسار رگڑ رہا ہے۔ تو اس نے جھڑکنے کے انداز میں کہا کون ہے؟ تو وہ جو چوم رہا تھا نا، وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کے کہا اللہ اکبر، میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو جب وہ بولا تو اب مروان کو پتا چلا یہ کون ہے، فائزہ ہوا الشیخ ابو ایوب انصاری، یہ صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ تو یہ دو واقعات ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کا عمل ہے تو چومنا جائز ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جب کوئی چوم رہا ہو تو شک پڑتا ہے کہ سجدہ ریز نہ ہو رہا ہو، تو اس لیے احتیاط کرنے لازم۔ یہ علماء کے مابین اعلیٰ حضرت کا موقف اپنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں احوط یہ ہے کہ نہ چوما جائے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چوما جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ درست کہا، اور ان دو اصحاب نے جو چوما اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک مدت کے بعد ہی آئے تھے حضرت بلال حبشی، اور ان کی کیفیت تھی۔ تو اگر کوئی اس کیفیت میں ہو تو اس کا حکم ہو، لیکن اگر آپ عام حالت میں ہو تو پھر یہی ادب ہے کہ آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں اور سلام پیش کریں، فاتحہ پڑھیں اور واپسی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے یہ سب کچھ واضح کر دیا۔ پھر خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان کو، خواتین کو مزارات پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو بڑا سخت موقف دیا، کہا تم یہ پوچھتے ہو، مجھ سے یہ پوچھو جانے والی عورتوں پر لعنتیں کتنے پڑتی، یہ نہ پوچھو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر محارم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، وہاں اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، تو پھر یہ مجھ پہ لعنت ہے۔ جن لوگوں نے خواتین کے جانے کا جواز بیان کیا ہے اور کہا کہ جو حضور نے اجازت دی تھی اس میں خواتین بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی شرائط میں دیا ہے، اور وہ شرطیں ہیں کہ عورتیں وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہوں، محارم کے بغیر نہ ہوں، پردے کے بغیر نہ ہوں، اور وہاں جزا فضا نہ کریں، آہ و بقا نہ کریں۔ یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو پھر جائز ہوتا ہے، کم از کم ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ 4 شرطیں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہے، تو پھر عورتوں کا نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو پاکیزہ ستھرا نکھرا ہوا مسلک دیا ہے۔ اب ہمارے جوہلا، سنی کہلانے والے، مسلمان کہلوانے والے اگر قبروں پہ جا کے سجدہ ریز ہوں، یا ماتھے رگڑیں، یا اس طرح کے امور بجا لائیں، یا دھاگے باندھتے پھریں اپنے ہاتھوں کے اوپر، یا اپنی گاڑیوں پہ جوتے باندھیں، یا جانوروں کی کھریاں باندھیں، یا وہ ملنگوں کے پاس بیٹھے ہوں اور بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہوں، اور متعفن اور بدبودار لوگوں کو اپنا ہادی رہنما سمجھتے ہوں، تو یہ ان کی اپنی افتادِ تباہ ہے، نہ یہ